السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. حضرات، خلافت سے زندہ تعلق یہ وہ موضوع ہے جس پر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. جب دنیا میں اندھیروں کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی شکل میں ایک نور نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے حق کے غلبہ اور دلوں کی پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہے. نبی اللہ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تمام فضائل اور برکات اس کی خلافت سے وابستہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے وہ مقاصد اپنے کمال کو پہنچتے ہیں جن کا بیج ایام نبوت میں بویا گیا تھا. کیونکہ خلافت وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں ایک طرف آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں تو دوسری طرف اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہیں. اور یہ وہ سدا بہار درخت ہے جو ہر لہجہ اپنے رب سے تازہ بتازہ شیریں پھل پا کر مومنوں کی تسکین کے سامان پیدا کرتا ہے. خلافت وہ چکماک ہے جو خدائی تجلیات کے ساتھ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. یہ وہ حسن حسین ہے جس کی پناہ میں آ جانے والے کبھی بدبختی کا منہ نہیں دیکھتے. یہ وہ مہک اور خوشبو ہے جو مومنوں کے دلوں کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو، اس برکت اور نعمت سے فائدہ اٹھانے کا حق یہ ہے کہ اس کی ہر آواز پر لبیک کہو، کیونکہ وہ اس کی نہیں خدا اور رسول کی آواز ہے. اس کے بدلے میں تمہیں ایسی روحانی زندگی سے سرفراز کیا جائے گا جس میں نبوت کا فیض ہمیشہ خلافت کے ذریعے جاری رہے گا. سامعین، یہ ایسا مضمون ہے جو تاریخ احمدیت کے ہر صفحہ پر پھیلا ہوا ہے. اس کا ہر گزرا ہوا دن قرآن کریم کی بیان فرمودہ برکات خلافت کا گواہ ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ خلافت سے زندہ تعلق کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھے، اور خلافت کے ساتھ سچی اطاعت کا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ آخری زمانے کے پرفتن دور میں مومنوں کی تمکین دین اور ان کے خوف کا امن میں بدلنا خلافت سے وابستہ کر دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دور حاضر کی شرک سے آلودہ فضا میں یعبدوننی کا وعدہ بھی مومنوں کے حق میں خلافت کے سائے میں رہ کر ہی پورا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، اور یہی وہ امام ہے جس کی صف میں جا ملنے کی نصیحت ہمیں کی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کے زمانے کے بعد ایسا دور آئے گا جس میں جنگ و جدال اور گمراہی کی خوب ترویج اور تبلیغ ہوگی.
ایسے وقت میں اگر تو خدا کا کوئی خلیفہ پائے تو اسے چمٹ جانا اور اس کو نہ چھوڑنا، چاہے تمہارا جسم نوچ دیا جائے اور تمہارا سارا سامان چھین دیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں کتنی سچی بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خلیفہ مقرر کیا ہے لِیَجْمَعَ بِهِ أُلْفَتَكُمْ وَيُقِیمَ بِهِ کَلِمَتَكُمْ، کہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارے اندر الفت پیدا کرے اور تمہارے اتحاد کو مضبوط اور مستحکم کرے۔ پس خلافت کے ساتھ زندہ تعلق، اطاعت و محبت کے رشتے میں بندھنے، دین حق کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلنے اور الفت و اتحاد و یگانگت کی لڑی میں پروئے جانے سے عبارت ہے۔ سامعین، دنیا میں عشق و وفا کے تعلق اور محبت و اخلاص کے رشتوں کی لکھوکا داستانیں مشہور ہیں۔ ان میں سب سے منفرد اور مقدس محبت وہ ہے جسے خدا تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اگر زمین میں موجود سب کچھ خرچ کر دیا جائے تو پھر بھی ایسی محبت پیدا نہیں کی جا سکتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان تھی۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے درمیان بھی پیدا فرمائی، اور آپ کے بعد اسی محبت کا پرتو خلیفہ وقت اور افراد جماعت میں پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور یہ خلافت کے ساتھ زندہ تعلق کی ایک ایسی مثال ہے جس کا عشر اشیر بھی دنیاوی رشتوں میں اور محبتوں میں پایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ بشارت دی تھی کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ فرمایا کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہزارہ انسان خدا نے ایسے پیدا کیے کہ جن کے دلوں میں اس نے میری محبت بھر دی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ الہی وعدہ نہ صرف آپ کی زندگی میں بڑی شان سے پورا ہوا بلکہ آپ کے بعد قائم ہونے والی خلافت حقہ کے ذریعے آج تک پورا ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ احمدیوں کو اپنے پیارے امام سے جو للہ محبت کا تعلق ہے، بعض اوقات اس کے غیر معمولی نظارے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کینیڈا کے ایک سفر میں اجتماعی ملاقات بڑی تاریخی تھی۔ 5000 سے زائد مرد و زن، بچے، بوڑھے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی تڑپ میں وقت مقررہ میں 1 گھنٹہ پہلے صفے باندھے کھڑے تھے کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور شدید بارش شروع ہو گئی، لیکن تمام احباب ملاقات کے انتظار میں بارش میں ہی کھڑے رہے۔ یہ لوگ جب ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو ان کے کپڑے پانی سے نچڑ رہے ہوتے، سردی سے ان کے ہونٹ نیلے اور جسم کانپ رہے ہوتے تھے، لیکن خلافت سے والہانہ محبت کی وجہ سے انہیں اپنے بھیگنے کا کوئی ڈر تھا، نہ سردی کا خوف۔ اگر خوف تھا تو صرف یہ کہ کہیں میرے گیلے ہاتھوں سے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ پھر یوگینڈا کی ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے حضور اید اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی اپنی نظر میں بھی پہچان تھی، خلافت اور جماعت سے تعلق نظر آ رہا تھا، وفا کا تعلق ظاہر ہو رہا تھا۔ بچے کی میری طرف توجہ نہیں تھی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا منہ اس طرف پھیرتی تھی کہ دیکھو، کافی دور تک دوڑتی گئی، اتنا رش تھا کہ اس کو دھکے بھی لگتے رہے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ آخر جب بچے کی نظر پڑ گئی تو بچہ دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ ہلایا، تب ماں کو چین آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بچے کے چہرے کی جو رونق مسکراہٹ تھی وہ بھی اس طرح تھی کہ جیسے برسوں سے پہچانتا ہو۔ پھر فرمایا کہ جب تک ایسی مائیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی
جن کی گود میں محبت کرنے والے بچے پروان چڑھیں گے، اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت امیر المومنین زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ خلافت رابعہ میں ایک دفعہ پاکستان کی ایک دیہاتی خاتون نے لندن جلسے پر آنے کے لیے ویزے کی درخواست دی، تو ویزا آفیسر نے ترجمان کی مدد سے پوچھا کہ بی بی تم کس لیے جا رہی ہو، اس عمر میں وہاں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے امام وہاں ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے جانا چاہتی ہوں۔ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد اس ویزا آفیسر نے پھر پوچھا کہ بی بی تمہارا وہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ہاں میرا ایک بیٹا وہاں رہتا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں بیٹے کو ملنے جا رہی ہوں؟ تو اس پر وہ بے اختیار بولی کہ دور فٹے منہ، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا 30 سال سے وہاں ہے اور میں نے کبھی مڑ کر بھی ادھر نہیں دیکھا، لیکن جب سے میرے امام وہاں گئے ہیں اس وقت سے میرا دل بے قرار ہے اور میں آپ سے ملنے کے لیے وہاں جانا چاہتی ہوں۔ ایک مصری دوست نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لکھا کہ حضور آپ ہی میرے آقا اور میرے باپ، میرے بھائی اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے سرتاج ہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت کے ایسے جذبات ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، صرف یہی عرض ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر ایک عراقی شاعر نے لکھا کہ اے امام مہدی، تیری محبت میری روح کی پیاس ہے اور تیرے نور نے میرے اندر محل تعمیر کر رکھے ہیں۔ میں نے تیری بیعت کی ہے اور اب تیری محبت مجھ میں ٹھاٹے مار رہی ہے۔ سامعین، خلافت سے یہ محبت اس خدا کی عطا ہے جس نے فرمایا کہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ اسی نے خلافت کی بارش سے ہر قسم کی زمین کو سراب فرمایا اور ہر چھوٹے بڑے کو اس محبت سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن صرف ہم احمدی اپنے آقا سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہماری محبت سے کہیں بڑھ کر خلیفہ وقت کے دل میں ہمارے لیے محبت موزن رہتی ہے۔ اس کا جاویدانی اظہار حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے جو لندن ہجرت سے پہلے آپ نے موجود احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں نے کوئی تقریر کرنی ہے، میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے بٹھایا ہے۔ میری آنکھیں آپ کو دیکھنے سے ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، میرے دل کو تسکین ملتی ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، عشق ہے، خدا کی قسم کسی ماں کو بھی اس قدر پیار نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مومنین کو اگلے جہان میں جنت کی بشارت دیتا ہے تو اس کے نظارے صرف بعد میں کروانے کے وعدے ہی نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اخلاص، پیار اور وفا کے نمونے دکھا کر آئندہ جنتوں کے وعدوں کو مزید تقویر دیتا ہے۔ اس کے نظارے روزانہ نظر آتے ہیں، دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے کہ کس طرح ایک شخص جو سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے صرف اور صرف خدا کی خاطر خلیفہ وقت سے اظہار محبت اور پیار کر رہا ہے، اور یہی کیفیت، یہی صورت ادھر بھی قائم ہو جاتی ہے، یعنی خلیفۃ المسیح کے دل میں۔ ایک بجلی کی رو کی طرح فوری طور پر وہی جذبات جسم میں سرایت کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ الگ نہیں کوئی ذات میری، الگ نہیں کوئی ذات میری، تم ہی تو ہو کائنات میری، تمہاری یادوں سے معنون ہے زیست کا انصرام کہنا، اے میری سانسوں میں بسنے والو، اے میری سانسوں میں بسنے والو، بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے،
خدا نے باندھا ہے جو تعلق رہے گا قائم مدام کہنا۔ معزز سامعین، خلافت سے زندہ تعلق کا ایک مظہر عہد بیت پر کاربند رہنا اور جان دے کر بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ جماعت کی تاریخ میں ہمارے جن بھائیوں نے احمدیت اور خلافت کی سربلندی کی خاطر جام شہادت نوش فرمایا تو ہم اس بات کے گواہ ہیں، خدا کی قسم ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ان شہداء نے خدا کی راہ میں اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو زندہ کیا۔ آج سے 1500 سال پہلے شہید ہونے والے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت شہادت اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب یہ امانت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت کرنا اب تمہارا کام ہے، اس کی عزت و توقیر کی سر بلندی اب تمہارے ذمہ ہے۔ تو آج ان کی اقتداء میں جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے احمدی بھائیوں نے بھی نہ صرف اپنے عزیزوں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے خلافت کے پروانوں کو یہی پیغام دیا کہ خلافت کی حفاظت کی جو قسم ہم نے کھائی تھی اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن سنو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نشانی اب تمہارے سپرد ہے۔ اس امانت کی حفاظت اور سربلندی کے اب تم ذمہ دار ہو، دیکھنا، اس کی لاج رکھنا اور ہمیشہ اس سے زندہ تعلق کی لڑی میں اپنے آپ کو پروئے رکھنا کہ اسی میں تمہاری ابدی زندگی کا راز ہے۔ نعرہ تکبیر، شہداء احمدیت، شہداء احمدیت، اسیران راہ مولا، اسیران راہ مولا، نعرہ تکبیر۔ سامعین، احمدیوں کی ہر خوشی اور غمی کے موقع پر جس طرح خلیفۃ المسیح کی طرف سے محبتیں اور پیار ملتا ہے، اس پر ہم قیامت کے دن یہ گواہی بھی ضرور دیں گے کہ اے خدا، جس سالے بندے کو تو نے معمور فرمایا اس نے اپنے دور میں بڑے ہی آسن رنگ میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ہم گواہ ہیں کہ اس نے دن دیکھا نہ رات، ہمیشہ تیرے بندوں کی خدمت اور ان کے حقوق ادا کرنے میں لگا رہا، ان کے دکھوں اور خوشیوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، بلکہ اپنی تکلیف میں بھی انہیں خوشیاں پہنچا کر ہی راحت و سکون پاتا رہا۔ اس کی ایک مثال مکرم عابد خان صاحب جو جماعت کے پریس میڈیا کے انچارج ہیں بیان کرتے ہیں کہ جرمنی کے دورے کے دوران ایک بزرگ خاتون کی حضور سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد میں نے یعنی عابد خان صاحب نے ان سے تاثرات پوچھے تو وہ روتی جا رہی تھیں اور کہا کہ ملاقات میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ تو عابد خان صاحب بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کہ میں ہر سفر کی ڈائری حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور حضور پڑھتے ہیں۔ یہ بات سنی تو اس بزرگ خاتون نے کہا کہ اگر یہ حضور یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے ایک جملہ اس میں لکھ دیں، اور کہا کہ یہ لکھ دیں کہ حضور میں ایک بوڑھی عورت ہوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، لیکن میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے بچے نماز کے پابند ہوں اور قرآن کو سمجھ سکیں۔ یہی ایک چیز ہے جو میں اپنی زندگی میں چاہتی ہوں۔ عابد خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں لندن پہنچا اور حضور کو ڈائری پیش کی جو تقریباً 80-90 صفحات کی تھی، اس کے بعد اگلے دن جب میں ملاقات کے لیے گیا تو حضور نے مجھے ڈائری دی اور فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے اپنا کام تقریباً رات 11:30 بجے ختم کیا اور پھر ڈائری پڑھنی شروع کی اور ساری پڑھنے میں گھنٹے سے زیادہ لگا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا اور اپنا کام کرنے لگ گئے۔ تو اس دوران میں نے ڈائری کو دیکھنا شروع کیا اور جب میں اس واقعہ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے ایک نوٹ تحریر کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس واقعے نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔
اس نے مجھے بہت جذباتی کر دیا ہے، اور ساری رات میں نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے، یہ بات اسے ضرور بتا دینا۔ عابد خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے نوٹ پڑھ لیا تو حضور نے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر تاکیدی فرمایا کہ اس عورت کو میرا پیغام ضرور دینا۔ پوری رات میں اس کی خاطر نہیں سو سکا۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح عابد خان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ خاکسار 2012 میں حضور کے ساتھ کینیڈا کے دورے میں شامل تھا تو ایک شہر میں مسجد اور حضور کی رہائش میں تقریباً 500 سے 600 میٹر کا فاصلہ تھا، اور روزانہ حضور نماز کے لیے پیدل جاتے تھے اور لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی اور مسجد جانے کے لیے عملہ حفاظت نے گاڑی تیار کی، لیکن جب حضور باہر تشریف لائے، حضور نے ایک نظر راستے پر ڈالی اور فرمایا کہ ہم پیدل جائیں گے۔ گو کہ چھتری تھی، لیکن بارش کے تیز ہونے کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے جب ہم مسجد پہنچے تو حضور کی شلوار بھیگی ہوئی تھی۔ حضور نے اسی طرح نماز پڑھائی اور واپس بھی پیدل ہی گئے۔ عابد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ واپس لندن آ کر خاکسار نے حضور سے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 یا 3 لوگ میرے انتظار میں راستے میں کھڑے ہیں، تو اگر یہ لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں گاڑی میں کیسے چلا جاؤں؟ پھر اس کے چند دن بعد ملاقات میں عابد خان صاحب لکھتے ہیں، اس کے چند دن بعد ملاقات نے فرمایا کہ مجھے اسی طرح ایک خاتون کا خط آیا ہے کہ میں نے یہ واقعہ ٹی وی پر دیکھا اور میں بالکل جاہل عورت ہوں، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی، لیکن میں بیعت کرنا چاہتی ہوں کہ جس جماعت کا امام اپنی جماعت سے اس قدر پیار کرتا ہو وہ جماعت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح خلیفہ وقت کی جماعت کے ساتھ محبت کی ایک اور مثال، حالیہ سویڈن کے دورے میں ایک صحافی نے حضور سے سوال کیا کہ آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مختلف بڑے بڑے ڈگنیٹریز سے ملتے ہیں، تو وہ صحافی خود ہی لکھتا ہے کہ ابھی میں نے سوال مکمل نہیں کیا تھا کہ حضور نے مجھے روک دیا اور کہا ہاں میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، لیکن اس لیے کہ میں اپنی جماعت سے مل سکوں، کیونکہ مجھے ان سے پیار ہے اور انہیں مجھ سے پیار ہے، اگر دوسرے ڈگنیٹری سے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک۔ معزز سامعین، خلافت سے محبت خدا تعالیٰ خود دلوں میں ڈالتا ہے اور اس سے زندہ تعلق بھی اسی کی عطا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، اور جب یہ محبت مل جائے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کچھ آداب بھی ہیں۔ وعدہ خلافت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مربوط فرمایا ہے، اسی لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے ایمان اور عمل کی زمین پر خلافت سے محبت اور زندہ تعلق کی باثمر فصلیں اگتی اور لہلہاتی رہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات تو دعا ہے۔ صرف خلیفۃ المسیح کی خدمت میں دعا کی درخواستیں ہی نہ کی جائیں، بلکہ ان کے مقاصد عالیہ کی تکمیل کے لیے خود بھی ہر روز بڑی توجہ اور الحاح سے بکثرت دعائیں کی جائیں۔ ایسا کرنے سے باہمی زندہ تعلق میں اضافے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت ارشاد کی تکمیل بھی ہوگی کہ خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، کہ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ معزز سامعین، جب تک ہم بار بار خلیفہ وقت سے دعائیں اور مشورے نہیں لیں گے، ہمارے کاموں میں کبھی برکت نہیں پڑ سکتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جس پر خدا اپنے الہام نازل فرماتا ہے، جس کو خدا نے اس جماعت کا خلیفہ اور امام بنا دیا ہے، اس سے مشورہ اور ہدایت حاصل کر کے تم کام کر سکتے ہو۔ اس سے جتنا تعلق رکھو گے اسی قدر تمہارے کاموں میں برکت پیدا ہوگی۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی ایک خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میری بڑی آرزو ہے کہ چاروں طرف یہ احباب جماعت کا گھر ہو اور درمیان میں میرا گھر ہو، اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو اور ہر ایک سے ہر وقت میرا رابطہ ہو۔ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس مبارک خواہش کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے حق میں MTA کے رنگ میں پورا کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں خلیفۃ المسیح کی صحبت میسر آتی ہے۔ اس کے ذریعے جب حضور ہمارے گھروں میں بطور مہمان ہمارے گھروں میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر احمدی ان کا میزبان ہوتا ہے، ہر نماز اور خطبے کے وقت جب ہمارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر احباب جماعت کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو جواباً احمدی بھی اپنے امام کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روحانی مائدے کے حوالے سے ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ MTA پر آنے والے حضور کے خطبات، حضور کے پروگراموں کو توجہ سے سنا کریں اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا کریں۔ حضرات، یہ ایک ازلی ابدی حقیقت ہے کہ خلافت کے سنگے پارس کے ساتھ لگنے والا مٹی کا ٹھیکرا بھی ہیرا بن جاتا ہے۔ مردے زندگی پاتے ہیں اور اس کے در سے دور ہونے والوں کی روحیں ہمیشہ تپتے صحراؤں اور ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بیٹھا لیتا ہے اور جو مخالف ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے لڑو اگر تم میں لڑنے کی تاب ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلافت ہی ہے جو تاریکیوں میں روشنی کی کرنیں بکھیرنے والی ہے، اور خلیفہ وقت کی دعائیں ہی ہیں جو دلوں کی ڈھارس اور تسکین کا موجب بنتی ہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال ہر کسی کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت کی دعائیں بھی حقیقی رنگ میں اسی کے حق میں قبولیت کا جلوہ دکھاتی ہیں جو اس کا سچا عاشق اور سچا مطیع ہوتا ہے۔ سامعین، اگر خلافت سے زندہ تعلق کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے اطاعت۔ اگر خلافت سے زندہ تعلق ایک جسم ہے تو اطاعت اس کی روح ہے۔ اگر اس تعلق کو ایک درخت سے تعبیر کیا جائے تو اطاعت اس کی غذا ہے۔ آج ہر قسم کی برکتیں، ترقیات اور حیرت انگیز انقلاب خلافت کی اطاعت سے وابستہ ہیں۔ آج خلافت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی اور نمائندگی میں انبیاء کی برکتوں اور صداقتوں کو دنیا میں تقسیم کر رہی ہے۔ خلافت احمدیہ کی 108 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اس سے سچائی اور صدق و وفا کا تعلق جوڑنے والے خدا کے حضور سرخ روح ہو گئے۔ ان کی زندگی میں ایسا حیرت انگیز روحانی انقلاب پیدا ہوا کہ خود عرش کا خدا ان سے ہم کلام ہونے کے لیے ان پر رحمت کے ساتھ جھکا۔ لیکن ان تمام برکات سے کما حق کا استفادہ کرنے کے لیے ایسا نور الدین بننے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اس کے اور ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نور الدین ہر ایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کی یہ بے مثال اطاعت ہی ہے جس نے بے مثال اطاعت ہی ہے جو آپ کے لازوال روحانی مراتب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور آپ کو مسیل صدیق جیسا اعلیٰ مقام نصیب ہوا۔ آپ امام وقت کی اطاعت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تمہارے تمام ارادے اور خواہش مردہ ہوں
اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ فن لینڈ، نعرہ تکبیر۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک تاکید فرمائی کہ جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں مل کر ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے 4 اکتوبر 2009 مجلس انصار اللہ برطانیہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ایسے وجود کا نام ہے جس میں خلیفہ وقت دل و دماغ کا کردار ادا کرتا ہے اور افراد جماعت جسم کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا نے کبھی یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا کہ دماغ ہاتھ کو ایک حکم دے اور ہاتھ اس حکم کو رد کرتے ہوئے اپنے طور پر کوئی اور کام سر انجام دے۔ حضور کا یہ ارشاد جہاں اطاعت کے مضمون کی وضاحت کر رہا ہے، وہاں ہمیں خلافت سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قائم رکھنے کا یہ گر بھی سکھا رہا ہے کہ دماغ کا حکم نہ ماننے والا عضو جسم کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ اس زندگی بخش حقیقت کی جھلک ہمیں اس واقعے میں بھی نظر آتی ہے۔ شام کے ایک احمدی دوست کی جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہی کہے جا رہے تھے کہ میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے انہیں فرمایا، جسمانی طور پر تو ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس پر عمل کر کے آپ ہر وقت میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ہر بات کی اطاعت کرو۔ آج یقیناً لاکھوں بلکہ کروڑوں احمدی اس بات کے گواہ ہیں کہ خلافت کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بار کو دین و دنیا کی ہر قسم کی دولتوں سے مالا مال کر دیا ہوا ہے۔ پس خلیفہ وقت سے جماعت کا اور جماعت کا خلیفہ اور جماعت سے خلیفہ کا اللہ تعالیٰ نے جو تعلق باندھا ہے وہ خدائے رحیم و کریم نے اپنی محبت کے عطر سے ممسوک کیا ہے، اور اس کی خوشبو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر سو پھیلتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے خلافت احمدیہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرتے ہوئے اس خوشبو سے اپنی جانوں کو معطر کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پس اے خلافت احمدیہ کے جانثارو، اے خلیفہ وقت سے محبت کا دم بھرنے والو، اے مسیح پاک کے وجود کی سرسب شاخو، خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھنا کہ یہ تعلق تمہیں ابدی زندگی بخشے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ فن لینڈ، نعرہ تکبیر۔ اے خلیفہ وقت سے محبت کا دم بھرنے والو، اے مسیح پاک کے وجود کی سرسب شاخو، خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھنا کہ یہ تعلق تمہیں ابدی زندگی بخشے گا۔ یہ تعلق وہ آب حیات ہے جس کو پینے والا کبھی مرا نہیں کرتے۔ اپنے اس تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے خلافت کی اس طرح اطاعت کرنا جیسے نور الدین نے اپنے مرزا کی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اپنی ساری عبادتوں، اپنی ساری نیکیوں اور اپنے سارے کاموں کو بابرکت انجام تک پہنچانا چاہتے ہو تو خلافت سے محبت
اور اس کا احترام اپنے ایمان کا جز بنا لو، اور یہ امر خوب یاد رکھو اور اپنی نسلوں کے خون کی رگوں میں یہ بات شامل کر دو کہ تمہاری تمام تر ترقیات اب صرف اور صرف خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے اشاروں کو حکم سمجھ کر چلو، تو دیکھو گے کہ فتوحات اور ترقیات کی منزلیں تمہارے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ پس خلافت احمدیہ پر ایمان رکھنے والے خوش نصیبوں، یہ زندگی کا چشمہ ہے، اس کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سیراب کرے گا۔ خلافت ہی وہ ادارہ ہے جو خدا کی منشا اور تائید سے قائم ہوتا ہے، اس لیے ہر لمحہ اسے قادر و مطلق کی پناہ اور سرپرستی حاصل رہتی ہے۔ خلافت رب العالمین کا نور اور ختم المرسلین کی برکات کا ظہور ہے، جسے خدا نے اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ دائمی کر دیا ہے اور ہر ایک نعمت اور برکت اسے وابستہ کر دی ہے۔ خلافت جماعت کے لیے وہ سایہ دار درخت ہے جو انہیں دھوپ کی تمازت سے بچاتا ہے۔ خلافت ہمدردی کا وہ بادل ہے جو جماعت پر بارش کی طرح لطف و عنایت برساتا ہے۔ ہر ایک کو اس سائے میں ملتی ہیں پناہیں، ہر ایک کو اس سائے میں ملتی ہیں پناہیں، ہے کتنا وسیع دیکھو تو دامان خلافت۔ اخلاص ہے دستور غلامان خلافت، تسلیم سے مشروط ہے پیمان خلافت۔ تا روز قیامت رہے جاری میرے مولا، تا روز قیامت رہے جاری میرے مولا، خوش بختی کا یہ دور یہ فیضان خلافت۔ نعرہ تکبیر، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ پس آئیں خلوص دل سے ہم یہ عہد کریں کہ خلافت احمدیہ سے ہمیشہ زندہ تعلق رکھیں گے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے آگے بھی لڑیں گے، اس کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور اس کے دائیں بھی لڑیں گے اور اس کے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن ہماری لاشوں کو روندے بغیر کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کریں گے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اندر خلافت کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ تا روز قیامت رہے جاری میرے مولا، خوش بختی کا یہ دور یہ فیضان خلافت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔